کو نکال کے روح القدس لکھ دیا. ٹھیک ہے، یعنی جب کتاب ان کی اختیار میں ہو وہ معنی بدل بھی سکتے ہیں، آیت مٹا بھی سکتے. اب آئیے جس آیت کو میں نے بیان کیا ہے وہ بھی معجزہ ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. خدا فرماتا ہے مسلمانوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا ذکر تورات میں ہے، انجیل میں ہے. یجدونہ مضارع کا صیغہ ہے، دلالت کرتا ہے زمان حال و مستقبل پر، پریزنٹ ٹینس پر اور فیوچر ٹینس پر. یعنی اللہ ضمانت دے رہا ہے اے مسلمانوں تمہارے نبی کا ذکر نہ کوئی عیسائی انجیل سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی یہودی تورات سے نکال سکتا. اب یہ معجزہ کیوں ہے؟ اس لیے معجزہ ہے کہ خود مسیحیوں کے درمیان 7 سوروں کا اختلاف ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کے بارے میں کسی مسلمان کا ایک لفظ کے بارے میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ محافظ ہے. مگر اللہ محافظ تورات نہیں ہے، اللہ محافظ انجیل نہیں ہے، یہ منسوخ ہو چکی ہیں. عیسائیوں کے درمیان 7 چیپٹر کا اختلاف ہے. کیتھولک کہتے ہیں یہ 7 چیپٹر وحی پروردگار ہے، پروٹسٹنٹ کہتے ہیں نہیں یہ وحی پروردگار نہیں ہے. پھر اگر آپ ترجمے دیکھیں ریوائزڈ اسٹینڈرڈ بائبل کے کتنے ترجمے ہیں جن میں اختلاف ہے اور ان کو آیتوں کو ترجمے میں کم کیا گیا، نکالا گیا. اب سورہ صف میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے مسلمانوں تمہارے نبی کا ذکر انجیل میں کیا ہے؟ اسمہ احمد. تمہارے نبی کا ذکر انجیل میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ احمد کا لفظ انجیل میں تھا، حضرت عیسیٰ کی زبان میں تھا. وہ کیا تھا؟ فار قلیت قدیمی انجیل میں ہے. لیکن جب مسلمانوں نے تحقیق کی کہ فار قلیت کا ترجمہ اگر آپ عربی میں کریں تو کیا بنے گا؟ احمد. صلوات پڑھیں محمد. عیسائیوں نے فار قلیت کو نکال کے روح القدس لکھ دیا. ٹھیک ہے، یعنی جب کتاب ان کی اختیار میں ہو وہ معنی بدل بھی سکتے ہیں، آیت مٹا بھی سکتے ہیں. پھر بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، قیامت تک تمہارے نبی کا ذکر تورات میں رہے گا، انجیل میں رہے گا. یہ معجزہ ہے، وہ نکال نہیں سکتے. اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں ایک آیت جو ہے نبی پاک کی شان میں تورات سے پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک آیت مولا علی کی شان سے انجیل سے پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے جس طرح ہمارے ہاں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران. تورات اگر آپ کسی انگریز کو کہیں گے تو وہ نہیں سمجھے گا. تورات عربی ہے. تورات کو کیا کہتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ. انجیل بھی نہیں سمجھیں گے، انجیل کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ. اب ایک آیت پڑھ رہا ہوں تورات سے اور چیپٹر یا سورہ کا نام ہے ڈیوٹورونومی، 18واں چیپٹر اور آیت کا نمبر بھی 18واں. اللہ پاک حضرت موسیٰ پر وحی بھیج رہا ہے I will send them a prophet like you. اے موسیٰ تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو تمہارے مثل ہوگا، تمہارے مشابہ ہوگا. ہمارے پاس بھی ایسی آیت قرآن میں ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اس طرح بھیجا جس طرح حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا ہے. اب اس نبی کی نشانی کیا ہے؟ تورات میں اللہ فرما رہا ہے ایک نبی آنے والا ہے جو موسیٰ سے شباہت رکھتا ہے، موسیٰ کے مثل ہے. اس کی پہچان یہ ہے I will tell him what to say and he will tell the people everything I will command. اس نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو وہی کے مطابق، اگر کسی کو علم دیتا ہے تو وہی کے مطابق، اگر کسی کو بستر پہ سلاتا ہے تو وہی کے مطابق، اگر کسی کا بازو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہتا ہے تو وہی کے مطابق. صلوات پڑھ دے محمد وآل. اب ہم حضرت عیسائی بھائیوں سے کہتے بتاؤ یہ نبی کون ہے جو حضرت موسیٰ جیسا ہے اور بعد میں آنے والا ہے؟ فوراً عیسائی بھائی کہتے وہ ہمارے حضرت عیسیٰ ہیں.
بسم اللہ ثابت کریں، دلیل لائیں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے کر آئیں۔ حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہے، مگر حضرت عیسیٰ کبھی حضرت موسیٰ جیسے نہیں ہے۔ کہ وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت معجزے سے ہے، حضرت عیسیٰ کا والد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے والد بھی ہیں، والدہ بھی، ہمارے نبی کے بھی والد ہیں، والدہ ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ موسیٰ جیسے؟ پھر اس وقت حضرت موسیٰ کی قبر بھی دنیا میں ہے، ہمارے نبی کی بھی قبر دنیا میں ہے، مگر حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، ان کی کہیں پر قبر نہیں ہے۔ یہ دوسری آیت، دوسری دلیل۔ تیسری دلیل، حضرت عیسیٰ نے بڑی زحمتیں کی مگر حکومت اسلامی کو قائم نہ کر سکے، مگر حضرت موسیٰ نے فرعونیوں کو شکست دی، حکومت اسلامی کو قائم کیا، اور ہمارے نبی نے بھی ابو سفیانیوں کو شکست دی اور مکہ فتح ہوا، حکومت اسلامی قائم کی۔ چوتھی دلیل، خود انجیل میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ڈونٹ تھنک that I have do away with the laws of Moses۔ یہ مت سمجھو کہ میں موسیٰ کی شریعت کو مٹا کر اپنی شریعت لے کر آنے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں موسیٰ کی شریعت پابند ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ کے بقول، انجیل کے بقول عیسیٰ اپنی شریعت نہیں لائے، مگر موسیٰ نبی کی اپنی شریعت ہے، ہمارے نبی کی اپنی شریعت ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی ہجرت کی، ہمارے نبی پاک نے بھی ہجرت کی۔ حضرت موسیٰ بھی پلٹ کر آئے اور فاتح ہوئے، ہمارے نبی بھی پلٹ کر آئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے شادی کی، حضرت عیسیٰ نے کبھی شادی نہیں کی، تو مجرد معیل جیسا نہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب بہت مختصر کروں، تورات سے، انجیل سے، زبور سے، قرآن سے، تاریخ اسلام سے، تاریخ مسیحیت سے، حضرت موسیٰ کے پہلے جانشین کون ہیں؟ حضرت ہارون ہیں۔ مولا علی نبی کے پہلے جانشین ہیں۔ شیعہ سنیوں نے یہ حدیث لکھی ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو ہارون جیسا ہے، میں موسیٰ جیسا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے 12 جانشین، ہمارے نبی کے بھی 12 جانشین۔ پہلا جانشین حضرت ہارون حضرت موسیٰ کا، مولا علی پہلا جانشین غدیر میں ثابت ہوا۔ حضرت موسیٰ کا آخری جانشین حضرت عیسیٰ آج بھی زندہ ہیں، غیب کے پردے میں زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی پاک کا آخری جانشین امام مہدی علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں غیب کے پردے میں۔ صلوات پڑھی محمد و آل